لگ رہا ہوتا ہے کہ آج جامعۃ الرشید میں چندے کی بات چل رہی تھی نا, تو میں نے جامعہ والوں کو بولا کہ آپ لوگوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ کوئی اس سیٹ اپ پہ چندہ نہیں دے گا, حالانکہ حالات بیچاروں کے بہت, کوئی بھی ڈونر ہونا تو جامعہ کے ساتھ تعاون کریں. تو پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی بڑی انگلش ٹھیش پش قسم کی نا, جامعۃ الرشید ٹھیش پش کر کے. میں نے کہا اس پہ بھی نہیں دے گا کوئی. لوگوں کی ایک نفسیات ہے, لوگ کہتے ہیں رو غریب بن کے دکھاؤ. پھر ایک طالب علم تھا, ہمارے تو سینکڑوں طلبہ ہیں نا, تو ایک مجھے نظر آیا, مسکین سا نا, گردن بھی اس کی تھوڑی سی نا اندر کو تھوڑی سی دسی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بالکل چندے کے لیے, میں نے کہا یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے. طلبہ ہنس رہے تھے, جو آج آخری کلاس تھی بخاری کی, ہنس بھی بہت رہے تھے طلبہ. میں نے کہا یہ ہنستا بھی روتا ہوا لگتا ہے, تو سوچو روتا ہوا کیسا لگے گا یہ. میں نے کہا جب یہ ہنس رہا ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے رو رہا ہے. اس کی روتے ہوئے کی ویڈیو میں نے کہا ڈالو, میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا کہ یہ حالات ہیں. میں نے کہا دیکھو دے دن دن چندہ ہی چندہ. تو بے تکلف تھا, وہ بھی ہنس رہا تھا. جس سے بے تکلف ہی نہ اسے ایسا مذاق ٹھیک نہیں ہے. تو طلبہ تو اپنے عشاء کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں ایسے مذاق سے. خیر کچھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو بھیک مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے, آپ مانگیں. ایک طریقہ یہ گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھیں کہ انسان کا دل چاہے بھائی اس کو کچھ پیسے دے دو, کوئی کپڑے خرید لے. یہ بھی کیا ہے, غلط ہے میرے بھائی. جیسے ہو ویسے نظر آؤ یار, جیسے ہو ویسے نظر آؤ. اپنی حاجت کس کے سامنے ظاہر کرو, اللہ کے سامنے. تو ہوتا یہ کہ اگر آپ میں استغنا آ گیا نا کہ بھائی مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا, تو اللہ آزماتا تو ہے, لیکن دولت کے پھر دروازے ٹوٹتے ہیں, کھلتے نہیں ہیں. اتنا اللہ نوازتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکایا, مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا, میں کیسے چھوڑ دوں گا بھائی اس کو. پھر اللہ میں اور حقیقی خدا میں اور جھوٹے خداؤں میں فرق کیا ہو گیا پھر. تو اس لیے سائل کا مطلب سمجھیں, سائل جو واقعی مستحق ہو. لیکن ہر ایک میں بہرحال یہ توکل نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اگر واقعی غربت میں مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. بھائی ہم بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ, اللہ نہ کرے ہم پر ایسے حالات آ گئے 2 وقت کی روٹی نہیں, تو ہمارا توکل کیا ہوگا. یہ تو کہنا آسان ہے, اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہ کہیں. ایک قاری صاحب تھے بیچارے, بہت غریب تھے, بڑے حالات خراب ہو گئے, تو انہوں نے کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کی. دوسرے نے کہا دیکھو یہ کیسے مانگ رہا ہے. میں نے کہا یار ہمیں نہیں پتا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں, اور ہر ایک کا توکل اس لیول کا نہیں ہوتا, صحابہ اور بزرگوں کے لیول کا. تو نارمل جیسے لوگ ہیں ان کو تبھی تو اللہ نے کہا مانگنے والوں کا بھی حق ہے. تو ہر شخص کے, ویسے قاری لوگوں کو اکثر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے مانگتے ہوئے. یہ مولوی لوگ, قاری لوگ پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ نے ایسا ان کو رزق دیا ہوتا ہے. کبھی بے روزگاری کی وجہ سے کوئی لٹکتا ہوئے نہیں دیکھا میں نے. بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے, ان کے مال میں حق ہے. یہ حق کا لفظ کتنا پاورفل ہے, رائٹ ہے, ان کا حق ہے. کس کا؟ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. یہ حق کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسے جیسے کسی سے انہوں نے مزدوری کروائی, کام لیا اور اس کی سیلری دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے. اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہی اس لیے تاکہ ہم سوسائٹی کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یہ اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے. اس میں اور بھی بہت اہم پوائنٹ کی باتیں جو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کل زکوٰۃوں کا بھی بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہت سی تنظیمیں زکوٰتیں, وہ غریبوں کے علاوہ انہوں نے اتنا زکوٰۃ کے مفہوم میں عموم پیدا کر دیا ہے. اس زکوٰۃوں سے بزنس کلاس کے سفر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں فی سبیل اللہ جہاں بھی چاہے زکوٰۃ خرچ کرو دین کی تبلیغ کے لیے. پھر تبلیغ میں تو یہ بھی داخل ہے, آپ بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہو تو زکوٰۃ لے کے بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. بزنس اس میں یہ بھی داخل ہے, ہم نے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو جو ہے نا اس کے لیے اس اسٹینڈرڈ کا کیمرہ چاہیے, تو زکوٰۃ میں وہ کیمرہ بھی, اس کیمرے میں بھی زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے. پھر یہ راستے میں جتنا کھانے پینے کا ہوٹلنگ ہے, ہم چونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو ہوٹل کا خرچہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ سے. وہ کہتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ میں ہے نا سارے, ہم کوئی اپنی نانی کے گھر تھوڑی جا رہے ہیں ملنے کے لیے. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالدار سے لی جائے گی, غریب کو دی جائے گی. تو اس طریقے جب فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ اتنا عام کر لو گے تو غریبوں کے پیٹ سے نوالا چھین لو گے. اس لیے تبلیغ میں خرچ کریں لیکن زکوٰۃ نہیں.
زکوٰۃ تبلیغ میں خرچ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہی موقف ہے اور احناف کا بھی یہی موقف ہے, اور یہی دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط موقف ہے. کبھی دلائل تو میں پھر بعد میں کبھی دوں گا, لیکن اس موقف پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا لوگوں کا ایک سرمایہ اربوں خربوں اور کروڑوں روپے کا وہ مبلغین کی جو ہے نا کھانے پینے پہ. مثال کے طور پر میں امریکہ جاؤں دورے کرنے کے لیے اور میں آپ سے زکاتیں لے کے جاؤں کہ یار میں فی سبیل اللہ جا رہا ہوں اور میری نیت بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کروں گا, تو زکات لوں میں, اور پھر میں کہوں میں چونکہ بیگم کے بغیر نہیں جا سکتا اور میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, تو فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو میری جتنے لوازمات ہیں وہ بھی جائیں, تو میرے 18 بھی میرے ساتھ چلے گئے, یا 18 نہیں 2-4 چلے گئے, چلو تو 2-4 میرے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں ہم نے ہوٹل بک کرایا, پھر وہاں رہ رہے ہیں, پھر جب بھوکا تو نہیں رہوں گا, وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آج کل بعض اسکالرز یہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے سب چیزوں کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں, ٹی وی چینل بھی زکوٰتوں سے چل رہے ہیں. تو یار یہ اتنا پیسہ تو غریب تو بیڑا غرق ہو گیا نا. قرآن تو غریبوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے کہا پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی, تو انہوں نے کہا دین کی تبلیغ اتنی کرو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے اللہ کو تبلیغ بھی کروانی ہے اور اللہ کو ان غریبوں کو بھی خیال کرنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور دوسرا بیٹا سال کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہو, تو باپ کیا کہے گا, بیٹا پہلے اس کو کھلا لے پھر چلا جا. تو باپ تو سب کو دیکھے گا نا, وہ کہے گا دین بھی پھیلے لیکن میرے بچے بھوک سے بھی نہ مریں. تو اس لیے جو آج کل اسکالرز آ رہے ہیں زکاتیں لے کے دین کی تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, نیت اچھی ہے آپ کی, لیکن بھائی اس سے غریبوں کے منہ کے نوالے چھن رہے ہیں. غربت کتنی دنیا میں جہاں غریب ہیں وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, ان کی پیٹ میں جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق